الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ویسا ہی ایمان لائیں جیسا بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یاد رکھو یقیناً وہی خود بے وقوف ہیں مگر جانتے نہیں۔ معزز سامعین کرام، پچھلی آیہ کریمہ میں فساد کے حوالے سے بیان فرمایا گیا ہے، اور اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے۔ اور گزشتہ بیان میں اس حوالے سے گزارشات پیش کی ہے کہ ہر وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کمی بیشی سے اختیار کیا جائے وہ فساد ہے، چونکہ فساد بنیادی طور پر متضاد ہے اصلاح، اور ہر وہ بات جو اعتدال سے ہٹ جائے وہ فساد ہے، اور ہر بات جو اعتدال پر ہو، عدل پر ہو، وہ اصلاح ہے۔ ہر کمزوری کے پہلو میں اس کے درجات ہو سکتے ہیں، لیکن کمی بیشی کے پہلو میں فساد کا لفظ استعمال ہوتا ہے وسیع المعنی۔ اسی طرح جو بہتری کے پہلو میں لفظ اصلاح جو ہے وہ بہتری کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ آپس میں متضاد ہیں، ضد ہیں ایک دوسرے کی۔ اب جب یہ فرمایا گیا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس میں دونوں پہلو شامل ہیں، ایک وہ حصے جو وہ نفاق عملی طور پر کر رہے ہیں کہ کافر و مشرکین کو، یہود کو اکسا رہے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ میں جو نظام دین اسلام کا قائم ہو رہا ہے اسے قائم نہ ہونے دیں، مسلمانوں کی تباہی کا سبب بنے۔ جہاں بام گفتگو میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ فساد پیدا ہو، پھر جہاں وہ دین اسلام کے حکم پر بجائے عمل پیرا ہونے کے ذاتی ذہن یا ذاتی استعداد اور سوچ کو بروئے کار لاتے ہیں، تو جو پہلو وہ اختیار کر رہے ہیں وہ فساد کا سبب بن رہا ہے۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ فساد پیدا نہ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اور میں نے ایک بات اور عرض کی تھی کہ اگر جواز ذاتی لیا جائے تو چور، ڈاکو، قاتل کے پاس بھی جواز ہوگا کہ یہ کیوں کر رہا ہے، اس کا ایک جواز اس کے پاس ہوگا۔ اگر جواز ذاتی پر ہی آئے تو پھر کسی عمل کا آپ پیمانہ نہیں کر سکیں گے، بہترین، غلط، فساد، آپ اس کو کوئی کسی پہرائے میں نہیں کام کر سکیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک اصول ہو، ایک ایسا اصول ہو جو اس درجے کا ہو کہ ہر ایک کو اس سے عدل نصیب ہو، اعتدال نصیب ہو، اور زندگی کے ہر پہلو میں اس اعتدال کا اثر جائے۔ دین اسلام تمام فطری تقاضوں کو پورا فرماتا ہے۔ ایمان سے لے کر عمل تک کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جہاں تشنگی رہ جائے، تشنگی محسوس کی جائے۔ ہاں، ضروری یہ ہے کہ یہ جو مانا گیا ہے اسے جانا جائے، اور اس درجے کا جانا جائے جو اپنی ضرورت کے مطابق ہو۔ اللہ کریم دین کے جاننے میں وسعت عطا فرمائے، ایک عالم کی حیثیت تک پہنچنا نصیب ہو، یہ اس کا کرم اور احسان، وگرنہ جو بنیادی ضرورت ہے اس کا جاننا لازمی ہے، اور جب جانیں
تو اس پر عمل پیرا ہو، اور یہ عمل پیرا ہونا وقتی اور لمحاتی نہیں ہے، اس پر قائم رہے جب تک کہ فرصت ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں میں ایسے خوش نصیب داخل ہوئے کہ جنہیں دین اسلام نصیب ہوا اور موقع غزوہ کا ہے، اسی میں شامل ہوئے، وہیں شہید ہو گئے۔ اللہ کریم نے انہیں ایمان کا وہ درجہ عطا فرمایا جو صحابی رسول کا ہے، بعد از انبیاء بلند ترین درجہ ہے، اور اللہ کریم نے انہیں شہادت عطا فرمائی جو ایک شہید کی ابتدا شہادت سے حیات کا سبب ہے اور ابدی حیات ہے۔ لیکن بنیاد کیا تھی کہ دین اسلام کا اختیار کرنا، وہ اخلاص اور معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو جان دی اس حکم کے تحت جان۔ تو اسی طرح ایسی ہستیاں بھی ہیں کہ بعثت علی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حق کے متلاشی رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوئی، یہ شرف نصیب ہوا کہ آپ نے اپنی آل کا ہونا ارشاد فرمایا، پھر آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اور آپ کے حکم کے تحت زندگی بسر کرتے رہے، اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد جتنی عمر بسر فرمائی آپ کے حکم کے تحت بسر فرمائی۔ اب مدارج پر بات ہو سکتی ہے ان ہستیوں کے مابین ہمارا مقام، سب اعلیٰ ہیں، ان میں کون کس درجے کا مزید جس پر اللہ کا احسان ہے اللہ کریم جانے، وہ ہستیاں جانے، جو اصول ظاہری، جو ذمہ داریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی، جو آپ کا حکم ہے اس کے تحت ہمارا جانا۔ لیکن جو بات اور جو نقطہ میں عرض کر رہا ہوں، ہر دو پہلو میں نیت بنیاد ہے، پھر جو حاصل کیا اس پر قائم رہنا ہے۔ اور یہاں جب اصلاح کی بات کی جاتی ہے تو غلطی کرنے والا اپنا جواز جب اصول حق کے سامنے رکھے گا تو وہ جواز ختم ہو جائے گا، اس کی حیثیت نہیں رہے گی۔ وگرنہ آپ ایک ریاست کے قانون کے طور پر دیکھیں کہ ریاست میں ایک قانون ہے، اس کا نفاذ ہے، اور اس کے تحت لوگ جو ہیں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر انہی حالات میں چور بھی ہوتے ہیں، ڈکیت بھی ہوتے ہیں، قاتل بھی ہوتے ہیں، غاصب بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے معاملے پیش آتے ہیں۔ اب جو جس نے جیسا عمل کیا اس کے پاس ایک جواز ہے، کہیں ظلم کیا، اس نے کہا معاشرے میں فلاں جگہ مجھ پر ظلم ہوا، بھائی جس نے تجھ پر ظلم کیا وہ تو ظالم ٹھہرا، اور جہاں تو مظلوم تھا تو نے اپنی مظلومیت کا حساب پھر ظالم ہو کر حاصل کیا، تو پھر جیسا وہ جیسا تو۔ پھر جب بات ان کے جواز کی آئے گی تو سامنے قانون آ جائے گا، قانون بتائے گا کہ تیرا جواز درست نہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اس سے ایک معاشرتی استحکام پیدا ہوتا ہے، ریاست کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، اتفاق پیدا ہوتا ہے، ایک طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جب ہم حق اور باطل کو دیکھتے ہیں تو جہاں جہاں جو باطل عمل اختیار کیا گیا ہے اس اختیار کرنے والے کے پاس یہی جواز ہے، جیسے یہ منافق کہہ رہے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، ہمارا ہر عمل جو ہے وہ تو اصلاح کے لیے، ہم تو بہتری کر رہے ہیں۔ نہیں، جو انہوں نے اپنی عقل سے اپنے شعور سے سوچا وہ درست نہیں۔ کیوں؟ یہ مخلوق ہے، جو قانون عطا فرما رہا ہے وہ خالق ہے۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا قانون صدیاں شہادت دیتی ہیں، شاہد ہیں، دنیا کے کسی خطے، کسی قوم، کسی حالت میں اس کا نفاذ ظاہری فائدہ بھی دیتا ہے اور باطنی فائدہ تو دیتا ہی ہے۔ تو پھر فساد جو اختیار کرتے ہیں اس میں اللہ کریم نے فرمایا الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ یاد رکھو یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، یعنی جو تجاوز پر ہیں، حق سے تجاوز پر ہیں، کسی صورت میں جس درجے کے تجاوز میں ہیں اس درجے کے فسادی، اور ان کا وہ عمل نہ انہیں سکھ اور سکون دے سکتا ہے اور نہ ان کے گرد و پیش کو سکھ اور سکون قائم رہنے دے گا۔ اب فرمایا وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔
میں نے اپنی زندگی میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ اپنے کسی بات پر قائم رہنے والا اختتام کے قریب پہنچا تو اس نے مانا کہ ہاں میں غلط تھا، ایسا درست نہیں، لیکن جب قوت اور طاقت تھی، ظاہری استعداد تھی، بات سننا نہیں چاہتا، اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، معافیاں مانگ رہا ہے کہ جی میں نے غلطی کی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا جب قوت میں تھا تب نہیں اسے معلوم تھا کہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ تو دین اسلام ایسا اعتدال عطا فرماتا ہے کہ معاشرے میں قوت کا حامل جو ہے اس کی قوت کو بھی اس کے حد میں رکھتا ہے، اور جو محکومی کی صورت میں چلا جائے، کمزوری کی صورت میں چلا جائے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جس درجے کا اس میں کمی بیشی ہوگی اس درجے کا فسادی ہوگا عمل کرنے والا، اور وہ فساد معاشرے میں مزید نفاق پیدا کرے۔ منافق ہے جو یہ عمل کر رہا ہے فساد کا، اور پھر وہ نفاق سرائیت کرے گا معاشرے میں، نقصان دے گا، تکلیف دے گا، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، چونکہ یہ فرصت عارضی ہے۔ قرآن کریم حالت نظر جہاں بیان فرماتا ہے، برزوں کی باتیں بھی قرآن و حدیث سے نصیب ہوتی ہیں۔ پھر یہی حصے جو روز معاشر کے ہیں، جب حساب کتاب ہوگا تب کی بھی بات جو ہے، کون کیا کہے گا، کیسے کہے گا، کیا حالات ہوں گے، قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ تو کیا یہ وہی لوگ نہیں جو نفاق کر رہے ہیں، اپنے نفاق کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، حق کے مقابل آ رہے ہیں، پھر مان بھی رہے ہیں؟ اس سے بیشتر کہ جو فرصت ہے اس کا وہ استعمال جو جائز ہو، جو اچھا ہو، صالح ہو۔ پھر اس میں ایک نقطہ اور عرض کرتا ہوں، ہم جب دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، تو ہم ان معنوں میں سوچتے ہیں جہاں ذات کوئی نہیں ہوتی۔ معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ہم افراد کی بات کرتے ہیں، اس ذات کی بات نہیں کرتے جو سوچ رہا ہے، اپنی ذات کی نہیں کرتے۔ تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ یہاں اگر لا قانونیت ہے، یہاں اگر فساد ہے تو یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے، یا یہ درست نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ذمے وہ ذمہ داری ہے جس کے ہم اہل ہیں، وہ کلام کے حوالے سے ہے، وہ وجودی طاقت کے حوالے سے ہے، وہ حیثیت کے حوالے سے ہے۔ ہر کوئی جو اللہ کریم نے اسے فرصت اور اسے حالات عطا فرما رکھے ہیں، اس کے مطابق اس کا حضور جواب دہ ہوگا۔ تو پھر سمجھ جو بات آتی ہے، نتائج اعلیٰ ہوں انہیں چاہنا، اس کا انتظار کرنا خوب ہے، لیکن ذمہ داری کا خوب ادا کرنا ہمارے ذمے ہے۔ نتائج کیا برآمد ہوتے ہیں، یہ اللہ کریم کے دستے قدرت میں۔ تو خالص نیت کے ساتھ درست عمل، یہ ذمہ داری ہے۔ اور اگر اس ایک فکر کو لے کر آپ کسی معاشرے میں، کسی خاندان میں، کسی گھر میں اس کا اطلاق کر دیں، اس کی صورت کیسی خوبصورت ہو جائے، تعمیری پہلو وہاں سے نصیب ہوں۔ اب جہاں جب بات آتی ہے نا شعور کی، تو یہ جہان فانی ہے، اس سے متعلق جتنی چیزیں ہوں گی وہ فانی ہوں گی۔ اب وہ جو فائدہ سوچ رہے ہیں، جو اپنا عقل اور کمال دیکھ رہے ہیں کہ میں قوت میں رہوں گا، میں طاقت میں رہوں گا، ہم نے کیسے کیسے مطلق العنان حکمران دیکھے ہیں، ان کی تاریخ سنی پڑھی ہے۔ وہ تاریخ جہاں دنیا کی تاریخ کی رسائی نہیں ہے، ہمیں کلام ذاتی صاحب کا اقوام کے حوالے سے عطا فرماتی ہے۔ تو ایک وقت تھا جب ان کے پاس ظاہری عارضی قوت نفاذ تھی، اس قوت نافذہ کو انہوں نے استعمال کیسے کیا؟ یہاں جس زمین پر ہم رہتے ہیں، یہاں پر بھی دین اکبری کے نفاذ کیے گئے۔ کہاں گئے وہ نفاذ کرنے والے، کہاں گئے ان کے اصول؟ تو یہاں جو یہ سمجھ رہا ہے کہ میری اعلیٰ سوچ ہے اور بڑا شعور ہے کہ میں اس کی تعمیر اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، نہ تو رہے گا نہ تیری تعمیر رہے گی۔ ایک عبرت ہے، اگر رہ گئی تو وہ بھی دوسروں کے لیے نشانی ہوگی۔ تو شعور نہیں رکھتے۔ تو شعور جب بات آتی ہے نا شعر کی، تو شعر ادب کا بھی ایک خزینہ ہوتا ہے، اور شعر باریک بال کی ایک باریکی کو بھی کہتے ہیں عربی میں۔ تو اس سے مراد ہے
کہ بڑی باریکی تک کی جو سوچ ہے اور عمل ہے، عمومی علم سے نہیں، شعوری علم، عمومی علم سے اور مزید گہرائی کی بات ہے، تو یعنی انہیں وہ باریکیوں تک اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ غلطی میں مبتلا ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ درست نہیں ہوگا۔ پھر جہاں آج ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جب یہ بات آئے گی اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہستیاں ہیں جنہیں ایمان لانا نصیب ہوا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا عملی نمونہ ہے، اور ایمان کا معیار وہ ہستیاں کلام ذاتی مقرر فرما رہا ہے، جیسے اور لوگ ایمان لائیں ویسا ایمان لاؤ، ایسا ایمان لاؤ جیسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام ایمان لائے ہیں، تو تیرا ماننا ماننے کے معنوں میں آئے گا۔ پھر ان ہستیوں کو اللہ کریم نے کیا مقام عطا فرمایا؟ چاہے جائے کہ آج ان ہستیوں کو زیر بحث لایا جائے، چاہے جائے کہ آج ان ہستیوں کے معاملات، حالات، زندگی کے حصوں کو زیر بحث لاتے ہوئے فیصلے صادر کیے جائیں اور اپنی آراء دی جائیں، اللہ جل شانہ کے فرمان کے بعد پھر کوئی گنجائش ہے کہ مخلوق وہاں کلام کرے؟ یہ مقام کیسے نصیب ہوا؟ وہ کیسے لوگ تھے جو جانوروں کو پہلا پانی پینے پر گردن اڑا دیتے تھے؟ وہ کیا شے تھی جس نے ٹوٹتی سانس میں پانی بھائی کو روانہ کر دیا؟ سانس ٹوٹ گئی، پانی کا گھونٹ نہیں لی۔ کہاں جانور کا پہلے پانی پینا فساد کا سبب، گردنیں اڑ رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، کہاں سانس ٹوٹ رہی ہے، پانی کا گھونٹ بھائی کو دے دو۔ کیا سبب ہے؟ معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان جو انہیں نصیب ہوئی، یہ جو عظمت اللہ کریم نے انہیں عطا فرمائی، یہ سبب ہے معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور وہ ہستیاں ہیں دنیا میں، حضرت جی کی تقریر میں یہ میں نے اکثر سنا، فرماتے ہیں دنیا کے جس خطے تک ان ہستیوں کے قدم مبارک گئے ہیں، وہاں سے پھر اذان کو کوئی نہیں مٹا سکا۔ دنیا کے زیر و بم رہے ہیں، نفاذ کا ہونا نہ ہونا، بے شمار پہلو رہے ہیں، وہاں سے دین اسلام کو پھر کوئی مٹا نہیں سکا۔ وہاں اذان گونجتی رہی ہے اور گونج رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسی برکت ہے ان قدموں کے ساتھ۔ کیا سبب ہے؟ معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نزاکت کو سمجھو، اس نزاکت کو دیکھو، کیوں ہم جمع ہوئے ہیں، کیا سبب ہے آج ہمارا جمع ہونے کا۔ لفظ تصوف پر بات کرو، لفظ تزکیہ پر بات کرو، لفظ احسان پر بات کرو، جس معنوں سے بھی لے کر آؤ، حاصل کلام کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسبت ہے، نسبت کا حاصل کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیسی کیفیات ہوں گی کہ جن کا متلاشی اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم نہیں ہو؟ وہ کیسے حاصل کر سکے گا جس کی عملی صورت آپ کے حکم کے تابع نہ ہو؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان قوم با عمل ہو پھر محکوم رہے؟ ایسا ہوا نہیں۔ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ با عمل مسلمان نہ صرف خود آزاد ہوتا ہے، محکوم کو آزادی کا سبب بنتا ہے، مخلوق میں انصاف کا سبب ہوتا ہے۔ آج اگر میں آپ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں تو جو ذمہ داری میری ہے، جہاں تک اللہ کریم نے مجھے قوت دی ہے، میں اس کا استعمال کیسے کر رہا ہوں؟ اور اگر میں ذاتی منفعت کو دیکھتا ہوں، دنیا داری کو دیکھتا ہوں، تعلقات ذاتی کو دیکھتا ہوں، حیثیت کو دیکھتا ہوں، مال و دولت طاقت کو دیکھتا ہوں، تو قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ۔ تو کوئی شعور والی بات نہ رہی۔ تو اس جمع ہونے میں بھی جو بنیاد اللہ کا نام ہے،
وہ جو بیر کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہونا ہے، اس کی بھی صورت عملی شہادت میں ہوگی کہ بعمل مسلمان دنیا میں بے شمار اسفار کا موقع ملا، بے شمار حالات سے گزرے، بے شمار اعتراضات سے گزرے، جہاں سوالات ہوئے وہاں اعتراضات بھی بے شمار سے۔ ایک بات یاد رکھیے، جو جہاں جس حیثیت میں ہے اس کے مطابق وہ اپنے امتحان میں ہے، اور ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے۔ اللہ کریم عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا حصے کا کردار ادا کرنا نصیب ہو۔ اب کسی بھی محکمے کو لے لو، کسی کاروبار کو لے لو، کسی شعبے کو لے لو، اس میں جاننے کے ساتھ محنت ایک تعمیر کا سبب ہو رہی ہو۔ اب دنیا کے ہر کام میں سمجھ آئے کہ جاننا ضروری ہے، اس پر محنت ضروری ہے تو نتائج مرتب ہوں گے، تو جب دین پر بات آئے تو صرف یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ معاف فرما دے۔ صریح حکم کے خلاف کھڑے ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابل کھڑے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ جو اصول دیے گئے ہیں ان کا اختیار کرنا ضروری ہے، اور جب انہیں اختیار کیا جائے تو پھر کیا حالات ہیں؟ ایسے نہیں ہوں گے جیسے یہ فرمایا جا رہا ہے نا کہ یہ وہ کیا سوچتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لے آئے جس طرح اور ایمان لے آئے۔ اب سند ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں پر یہ آیا کریں، اس سند سے ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے؟ طرز حیات ظاہر اور باطن ایسی ہو جیسے بیان فرمائی کی۔ اب جتنے میں نے سفر کیے، جہاں تک میں گیا ہوں، یقین مانے ایک تجربہ میں نے دیکھا ہے، کوئی قوم دوسری قوم کی صورت جس درجے کی اختیار کرنے کی بھی کوشش کر لے، وہ قوم اسے ساتھ نہیں اپنا شامل کرتی، اور جہاں کوئی اپنی پہچان کے ساتھ رہا ہے، دنیا میں اقوام عالم اس کا لحاظ کرتی ہیں کہ یہ اپنی پہچان کے ساتھ ہے، چاہے وہ بات لباس کی ہے، وہ چاہے بات اس کے انداز گفتگو کی ہے، بیٹھنے اٹھنے کی ہے، اس کے اپنے رواج روایات کی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو میں نے سنی نہیں ہے، یہ وہ بات ہے جو میں نے بار بار معاشروں میں سے گزر کر دیکھی ہے، اور صرف یہ ایک بات سمجھنا کہ دنیا میں کوئی قوم آ گیا تو اس جیسا ہو جایا جائے، یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ دنیا میں، پوری دنیا میں جہاں کوئی قوم آ گیا اس کے پاس وہ اصول ہیں جو دین اسلام نے دیے ہیں۔ آگے آنا ہے تو ان اصولوں کو اختیار کرو جو میراث ہیں تمہاری۔ جب بات دین کی اور اسلام کی جائے تو کیوں اس کا ترجمہ یہ لیا جاتا ہے کہ بات فساد کی کر رہے ہیں یا جھگڑا ہو؟ دین اسلام تو فساد مٹاتا ہے، فسادی کی نشاندہی کرتا ہے، جہاں نثاری عطا فرماتا ہے، مخلوق کو ان کے فرائض کی ادائیگی کی حکم اور ترغیب دیتا ہے۔ یہاں تو جھگڑے حقوق پر ہو رہے ہیں، کون سی سڑک نہیں ہے جو بلاک ہو رہی؟ کیوں؟ ہمارے حقوق دو، اور جو حقوق کے لیے سڑکیں بند کر رہے ہیں ان سے پوچھو جو تمہارے ذمہ فرض ہے اسے ادا کر رہے ہو؟ پھر جو جہاں بیٹھا ہے اپنے اس شعبے کے ان لوگوں کو دیکھ لے جنہوں نے وہاں زندگی بسر کی ہے، اسے وہ نتائج سمجھ آ جائیں گے کہ یہ جو زیر و بم زندگی کا اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے۔ اور ایمان ویسا ہی قبول ہوگا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء نے حاصل کیا، اور یہ ایسی خوبصورت طرز حیات ہے جس میں انسیت ہے، جس میں پیار ہے، جس میں لحاظ ہے۔ اپنے معاشرے کی اقدار دیکھیں، کوئی بہت بڑی پرانی عرصے کی بات نہیں ہے، اپنی ہم اگر بچپن کو دیکھیں تو جو بڑوں کا ادب تھا، جو بڑوں کی بچوں کے ساتھ شفقت تھی، جو باہم ایک انس تھا، آج وہ نہیں۔ اور جنہیں کہتے ہیں نا نومز، اعلیٰ اخلاقیات، پوری دنیا کی اقوام عالم کے اکٹھی کر کے دیکھ لو، ہر بہتر قدر فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہے، باہر نہیں، چاہے کسی قوم کے پاس۔
اب وہ قدریں کیوں نہیں ہمارے اندر رہیں؟ جو بنیاد ہے ایمان، وہاں کمزوری ہے۔ سہل ایمان نصیب ہو، پختہ ایمان نصیب ہو، راسخ ایمان نصیب ہو، وہ عبادات پر لاتا ہے۔ عبادات نصیب ہوں اور عبادات کو شرف قبولیت نصیب ہو، باعمل ہوتا ہے انسان۔ اور باعمل مسلمان یقین مانے دنیا کے کسی خطے میں لے جاؤ، کسی معاشرے میں لے جاؤ، اس سے لوگوں کو سکون ہوگا، راحت ہوگی، دکھ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر دینی حلیے کے ساتھ کوئی فساد کرتا ہے تو دین نے تو حکم نہیں دیا، اس کا ذاتی فعل ہے۔ اگر نظام حکومت میں کوئی ذمہ دار خرابی کرتا ہے تو کیا اسے حکومت خرابی کا کہتی ہے؟ کیا اسے قانون خرابی کا کہتا ہے؟ تو یہاں بات سمجھ آتی ہے تو دینی حصوں میں کیوں نہ سمجھ آئے؟ اگر درس و تدریس میں کہیں کوئی غلطی ہے اس فرد کی ہے جو کر رہا ہے، دعوت و تبلیغ میں ہے تو اس فرد کی ہے جو کر رہا ہے، خانقاہ میں ہے تو اس فرد کی ہے جو کر رہا ہے۔ دین اسلام تو ایسی ترغیب نہیں، ایسا خوبصورت کردار عطا فرماتا ہے کہ اس کردار کا حامل تو انسان اللہ کی مخلوق بھلائی پاتی ہے اس سے۔ اس کے عمل، صالح عمل، ہر عمل کے دیکھیں دو نتیجہ ہوتے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ جو ظاہری نتیجہ ہوتا ہے یہ بھی فانی ہوتا ہے، اور جو کیفی مخفی نتیجہ ہوتا ہے وہ ابدی ہوتا ہے۔ تو ظاہری طور پر بھی جب وہ عمل صالح کرتا ہے تو اس کے گرد و پیش جو معاشرہ ہے اس میں بھی انصاف پھیلتا ہے، خوشی جاتی ہے، راحت جاتی ہے۔ عین اسی طرح جیسے کسی عطر کی شیشی کا ڈھکن کھول دیں، عطر تو شیشی میں ہے لیکن گرد و پیش مہک اٹھتا ہے، اور اگر کہیں گندگی پھینک دیں تو گندگی تو اس جگہ ہے جہاں پھینکی ہے، گرد و پیش میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اثرات پیدا ہو۔ اسی طرح جو انسان کا کردار ہے، اس کی جو سوچ سے عمل تک کے حال ہے، وہ بھی معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو جہاں عمل صالح نصیب ہوتا ہے وہاں ظاہر میں بھی مخلوق میں سکھ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کسے مخاطب فرمایا جا رہا ہے؟ کیونکہ دین اسلام تو یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، دعوت حق ارشاد فرماتے ہیں، تمام انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ یہ کرم اور احسان ہے کہ آمنو کے ہونا نصیب ہو، لیکن اس کے ساتھ عمل الصالحات یہ ضروری ہے کہ جانا جائے اور عمل اختیار کیا جائے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ایسا ہی مان لیں جیسے یہ لائیں۔ یہ تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا، جان کی پرواہ نہیں کی، اولاد کی پرواہ نہیں کی، تو مانا انہوں نے ایسا مانا کہ اہل مکہ نے شہر بدر کر دیا، انہوں نے انکار نہیں کیا۔ تو بات وہی ہے، وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، یہ فانی جہان ہے، یہ فانی باتیں، فانی راتیں گزر جائیں گی۔ انہوں نے تو وہ کامیابی پا لی ہے جو ابدی ہے، جو حقیقی ہے، جو مقصد تخلیق ہے۔ تو فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اور یاد رکھو یقیناً وہی خود بے وقوف ہے۔ عقل مندی کیا ہے؟ جب آپ وسیع کینوس پر دیکھتے ہیں تو محدود سوچ کلی کامیابی کا سبب نہیں بنتی۔ یہ دنیا میں دیکھیے گا، دنیاوی زندگی، دنیاوی کامیابیوں میں بھی محدود سوچ کامیابی تک نہیں پہنچاتی۔ جب آپ کسی عمل کو کلی معنوں میں دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق وسعت نظری چاہیے، فیصلوں میں وسعت درکار ہے، فیصلوں میں تحمل درکار ہے۔ تو جو اللہ کریم کا حکم ہے، کیا وہ آج صبح کے لیے ایک ہے؟ کیا اس کا اثر آج شام کے لیے ایک ہے؟ کیا اس کا اثر کسی ایک زندگی کے لیے ہے؟ کیا اس کا اثر کسی ایک قوم کے حالات کے لیے ہے؟ نہیں، وہ تو ابدالآباد ایسا حکم ہے کہ مستحکم ہے، استحکام ہے اس میں، وہ دنیا کی راحت کا بھی سبب ہے، ہوگا، اور آخرت میں بھی راحت جو ہے اس سے نصیب ہوگی۔
تو جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بے وقوفی، ایسی ہے نہیں۔ پھر آپ وہیں کے نتیجے کو دیکھیں جہاں مخاطب فرمایا گیا، وہی مکہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، اور جنہیں یہ منافق کہہ رہے ہیں کہ ان جیسا ایمان لائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا، اور وہ لوگ جو گھر بار مال دولت جو کچھ تھا چھوڑ کر آپ کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، وہی لوگ فاتح کی حیثیت سے واپس مکہ میں داخل ہوئے۔ ان کی عقل منیاں کہاں گئیں؟ ان کے نفاق کہاں گئی؟ ان کے وہ جو غصہ تھا، وہ جو شدت تھی کہاں گئی؟ کس عمل کا کیا نتیجہ مرتب ہوا وہیں پر دیکھ لیں۔ پھر جب وہ واپس آئے، لیکن مانا کیسے انہوں نے؟ جن ہستیوں نے ہجرت کی، مہاجرین جب فتح مکہ پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ جانتے ہیں انہوں نے نماز قصر ادا کی۔ قصر نماز جہاں ملکیت تو وہاں قصر نہیں ہوتی، وہاں پوری نماز پڑھنی پڑتی، تو وہ وہاں ان کی ملکیت تھی جسے چھوڑ کر گئے، لیکن جب فاتح کی حیثیت سے آئے تو انہوں نے اس کو ملکیت نہیں مانا۔ انہوں نے کہا جب ہم نے اللہ اور اس کے حبیب کے حکم پر چھوڑ دیا، ہم یہاں مسافر ہیں، قصر نماز ادا کی۔ ہمارا ماننا ظاہر اور باطن میں کس درجے کا ہے، کتنا اخلاص ہے۔ دیکھو جو زندگی تھی نہ رہی، جو زندگی ہے کیا یہ رہے گی؟ جو تھا وہ نہ رہا، جو ہے کیا یہ رہے گا؟ تو یہ جو زندگی کا دائرہ ہے یہ خود بہت بڑی شہادت ہے۔ تو اسی طرح جو منافق، چونکہ یہاں منافقین کی بات ہو رہی ہے، ان کی سوچوں کی اور ان کے ان اعمال کی جو منافق کی نشانیاں، ان کی باتیں بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ تو جو منافقین نے نفاق کیا مدینہ منورہ میں، کیا آج بھی گونج آتی ہے کہ کہیں انصاف قائم کرنا ہو تو کیسا انصاف ہو؟ ریاست مدینہ جیسا سنائی دیتی ہے یہ گونج۔ کہاں گیا ان کا نفاق؟ تو نتیجہ اعلیٰ کس کا نکلا؟ ان اعلیٰ حصوں کا جنہیں اختیار کیا گیا۔ جو نفاق تھا آج بھی وہ سبق ہے کہ اس راستے کا مسافر نہ ہونا، یہ ظاہر اور باطن میں نقصان کا سبب ہوگا۔ تو بے وقوف وہ ہوئے جنہوں نے نہ دنیا کا کچھ پایا نہ آخرت کا کچھ پایا۔ دنیا کی زندگی بدل جاتی ہے، دنیا کا معیار بدل جاتا ہے، وگرنہ تو فرعون کے نزدیک کیا تھی خدائی؟ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام اس جنت کی وعدہ کرتے ہیں جس کے تحت نہریں جاری ہیں۔ اس نے پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا دیکھو میرے مال کے تحت بھی تو نہریں جاری ہیں۔ قوت تھی، موقع تھا، خدائی کا دعوے دار بنا۔ لیکن جب سمندر کی موج لپیٹنے لگی، دنیا اور برزخ کا حال جمع ہونا شروع ہوا، برزخ منکشف ہونا شروع۔ کیا کہتا ہے؟ میں موسیٰ اور ہارون کے خدا کو ایسا مانتا ہوں جیسے وہ کہتا فرصت نہیں۔ قرآن کریم فرمایا اب مانتے ہو؟ تو دین اسلام ڈرا نہیں رہا، یہاں کا ڈر بڑا اور طرح کا ڈر ہے۔ یہاں کا ڈر محب کو محبوب کے روٹھنے کا ڈر ہے۔ میں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فقرہ پڑھ رہا تھا، کسی ساتھی نے لکھا، میں نے کہا شیطان ڈرتا ہے غضب الہی سے، متقی کو ڈرنا نصیب ہوتا ہے بندگی کے معنوں میں۔ تو یہاں جو اللہ کریم سے بندگی کے معنوں میں ڈر ہے، محبت ہے، وہ عشق ہے جو بندگی کی اس چاشنی سے آشنائی دیتا ہے کہ میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جسے میرا اللہ ناپسند فرمائے، ایسا عمل نہ کروں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اور دیکھو حکم اللہ کا، پہلے ذات اختیار کرنے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی دیکھا بیٹا والد کی کس طرح کاپی کر رہا ہوتا ہے؟
اس طرح چل رہا ہوتا ہے، اس طرح بولنے کی کوشش کرتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے اس طرح پہننے اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی محبت کو دیکھو نا بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، اس محبت کو دیکھو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حصے جو آپ نے اختیار فرمائے، اللہ کریم کا کرم اور احسان کے مخلوق کو یہ اجازت دی کہ تم ایسے طرز زندگی اختیار کرو۔ کجا کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں احسان کر رہا ہوں دین پر عمل پیرا، نہیں، حقیقی معنی کہ اللہ کا کرم اور احسان کو اس نے یہ زندگی بسر کرنے کی توفیق دی، یہ حق عطا فرمایا۔ اللہ کریم یہ باریکیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب یہ اگلا حصہ آتا ہے نا، الا انہم السفہاء ولکن لا یعلمون، یاد رکھو یقیناً وہی خود بے وقوف ہے مگر سمجھتے نہیں۔ تو یہ موقع ہے سمجھنے کا، اور ہر بندے کے سامنے اس کی ذہنی استعداد کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں، ان کو وہ دیکھ کر کس راہ کا انتخاب کرتا ہے یہ اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، پھر اس طرح کی راہ نکل پڑتی ہے۔ اللہ کریم نے احسان فرمایا کہ ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، آپ کے امتی ہونے کا شرف نصیب ہوا، اپنے نام پر جمع فرمایا، خانہ خدا میں جمع فرمایا، کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع فرمایا۔ تو ڈٹ کر استحکام کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوں، اور اپنے گرد و پیش دیکھیے، آپ کا برتاؤ شہادت دے گا کہ کتنی کیفیت نصیب ہو رہی ہے، کتنا کیفی جو منزل ہے وہ نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ کریم کمی بیشیاں معاف فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ جو وبا ہے اللہ کریم پوری انسانیت کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری امت پر رحم فرمائے، ہماری ملک و قوم کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔